شرح صدر سیر و سلوک کے ابتدائی اور پہلی شرط کا نام ہے۔ صدر لغت میں یہی انسان کی سینے اور انسان کی چھاتی کو کہتے ہیں۔ قلب کے پہلے اور ظاہری مرتبے کا نام بھی صدر ہے، جو اسلام کو یا کفر کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پس جس کا دل اللہ سے دور ہو جائے وہ باطل سے مانوس ہو کر راہ کفر اختیار کرتا ہے۔ جس کا دل باطل سے بیزار ہو جائے وہ اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ایک انس، ایک الفت اور ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے اپنے وجود سے، اور اس کے حضور سر تسلیم خم ہو جاتا ہے اور مکمل طور پر خداوند متعال کا مطیع مسلمان ہو جاتا ہے۔ پس شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ حصول کمال کے لیے انسان کی تمام توانائیاں جو اس کے وجود میں خداوند متعال نے ڈال دی ہیں، وہ تمام توانائیاں انسان کے وجود میں شکوفہ ہو جائیں، جو سیر و سلوک اور ہدایت الہی کی شامل حال ہونے کے لیے پہلی شرط ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہدایت الہی حاصل کر لے تو سیر و سلوک کی اس پہلی شرط یعنی اپنے وجود میں اس کو چاہیے کہ شرح صدر پیدا کرے۔ لہٰذا ہم اس لفظ کو تھوڑا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مرکب لفظ ہے، اس میں ایک کلمہ شرح ہے اور ایک کلمہ جو ہے وہ صدر کا ہے۔ ان دونوں کو جدا کریں تو شاید کچھ ہمیں زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آ جائے۔ صدر کس کو کہتے ہیں؟ صدر انسان کی چھاتی کو کہتے ہیں، جس کی جمع صدور ہے۔ چونکہ انسان کا دل اس چھاتی کے اندر ہوتا ہے، اس وجہ سے مجازن اس دل کو صدر کہا جاتا ہے اور اس کے لیے صدر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ شرح کا کیا مطلب ہے؟ شرح کا مطلب ہے کشف کرنا، کھولنا، واضح کر کے کسی مطلب کو بیان کر دینا، وضاحت کر دینا۔ پس ان دونوں کا مجموعے کا یہ مطلب یعنی شرح صدر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے سینے کو کشادہ کر دینا، یعنی دل کی تنگی کو کشادگی میں تبدیل کر دینا، وسعت میں بدل دینا، روحانی اور معنوی اعتبار سے انسان کا کمالات کی منزلوں تک پہنچ جانا۔ قرآن مجید میں 3 مقامات پر شرح صدر کے بارے میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں 3 مقامات کو۔ پہلا مقام خداوند متعال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دے کر سورہ شرح کی پہلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، الم نشرح لک صدرک، یعنی کیا تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا گیا تھا؟ یعنی سینے کو اس طرح سے کشادہ کر دیا گیا تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر میں نور الہی متجلی ہو سکے، اور اس کی بدولت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر میں ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت برقرار ہو جائے، جس سے آپ کا نفس مبارک تمام فیوزات الہیہ سے فیض کسب کرنے کی حالت میں آ جائے، اور پھر اس کے بعد اپنی رسالت کی عظیم ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو جائیں۔ تو خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا تمہارے پروردگار نے تمہارے سینے کو اس طرح سے کشادہ نہیں کر دیا تھا تاکہ تم تمام فیوزات الہیہ کو کسب کر کے اسے آگے منتقل کر سکو اور اپنی عظیم الہی ذمہ داری کو انجام دے سکو۔ پھر اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 اور اس کے بعد خداوند متعال حضرت موسیٰ علیہ وعلی نبینا آلاف و تحیت و ثنا کے متعلق یہ ذکر کر رہا ہے، وقال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی حضرت موسیٰ نے خداوند متعال کے حضور یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میری تمام قوتوں کی اصلاح فرما دے تاکہ میں تیری رسالت اور تیرے دشمن کے مقابلے میں جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاؤں۔ اور اسی طرح خداوند متعال ایک تیسرے مقام پر شرح صدر کے بارے میں کچھ اس طرح سے اپنی تمام نعمتوں میں سب سے بہتر نعمت اسی شرح صدر کو بیان فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی خداوند متعال جس کی ہدایت کرنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، یعنی اس کی روح میں لطافت ڈال دیتا ہے
ہے اس کی فکر کو وسیع کر دیتا ہے تاکہ وہ اسلام کو خود بخود قبول کر لے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم حصول شرح صدر کے لیے کیا کریں، یا یہ سوال کو کچھ اس انداز میں بیان کیا جائے کہ معاشرے میں شرح صدر کی ترویج کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی ابن موسیٰ الرضا 8ویں امام علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے میں اس جملے کا سہارا لیتا ہوں کہ جسے عیون اخبار رضا کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 307 حدیث نمبر 69 کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ راوی ہے ابا صلت حروی، ارشاد کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ابن موسیٰ رضا کے حضور یہ سنا کہ امام رضا فرما رہے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خداوند متعال اس بندے پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ تو ابا صلت فرماتے ہیں کہ کیف یحیی امرکم یابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند ہمیں یہ بیان کیجئے کہ ہم کیسے آپ کے امر کو زندہ کریں۔ تو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، کہ ہمارے معارف کو، ہمارے علوم کو، ہماری تعلیمات کو سیکھو اور پھر جا کر اسے لوگوں تک پہنچا دو اور اسے منتقل کر دو۔ یہ ہے مصداق شرح صدر۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، کہ بتحقیق اگر لوگوں کو ہمارے کلام میں پوشیدہ خوبصورتیوں کا اور محاسن کا علم ہو جائے جو ہم نے الہی تعلیمات سے لوگوں تک منتقل کی ہیں، اگر ان محاسن کا علم ہو جائے تو خود بخود ان کا سینہ کشادہ ہو جائے گا اور وہ ہماری اطاعت کریں گے اور ہماری پیروی کرنا لگ پڑیں گے۔